کے اسٹوڈنٹس، ہمارا میتھمیٹکس کا تیسرا لیسن شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے سارے لیسن کے سوالات اپنی کاپی میں کر لیے ہوں گے. آج ہم پیج نمبر نیکسٹ کا مطالعہ کریں گے اور اس کا کام بھی آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے. کاپی میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے جب میں آپ سے کہوں کاپی نکالیے اور کاپی نکال کے یہ سوال حل کیجیے، آپ ویڈیو کو روک دیجیے، پاس کر دیجیے اور پھر اس سوال کو حل کیجیے اپنی کاپی میں، اور پھر حل کرنے کے بعد ویڈیو کو دوبارہ سے آن کیجیے وہیں سے جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی. اس طرح سے آپ روزانہ کا کام روزانہ لیکچر کے دوران ہی کر لیں گے. اگر آپ اس کا انتظار کریں گے کہ پہلے پوری ویڈیو دیکھ لی جائے اور اس کے بعد پھر سوالات حل کیے جائیں تو پھر آپ میرے ساتھ ساتھ نہیں چل پائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کا کام اپنا. کوشچن نمبر 5 ہمیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 5 میں کیا کہہ رہا ہے، توجہ سے پڑھتے ہیں. Write the numbers down as you go along in each counting task. یہ نیچے جو سوالات ہیں اس میں جو آپ کو ٹاسک دی گئی ہے گنتی گننے کی، اسے آپ کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے. کاؤنٹ بیکورڈس. کاؤنٹ بیکورڈس کا مطلب ہوتا ہے الٹی طرف گننا ہے، یعنی الٹی گنتی گننا ہے. ان ٹینز، 10 کر کے، فرام 3250 سے 3150 تک، یعنی 10 کر کے آپ کو پیچھے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اب جب گنتی لکھنے بیٹھوں گا تو ایسے لکھوں گا 3250. اب 10 پیچھے جاؤں گا تو 3240 اور 10 پیچھے جاؤں گا تو 3230 اور ایسے مجھے چلتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور کہاں تک جانا ہے 3150 تک. آپ کو کاپی نکالیے اپنی اور کاپی نکال کے پہلے یہ کوشچن نمبر اے پورا لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے یہ گنتی لکھیں گے، لیکن یہ ایسے نہیں لکھیں گے ورٹیکل. یہ میں نے تیر کا نشان بنایا ورٹیکل کا، آپ کو ورٹیکل نہیں لکھنا ہے، آپ کو لکھنا ہے ہورزونٹل. ہورزونٹل کا مطلب 3250 کاما ڈالا، پھر 3240 پھر کاما ڈالا، 3230. ایک لائن میں جتنے آ جائیں پھر نیچے والی لائن میں لے آئیے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو یہ والا سوال حل کرنا ہے. اب ہم چلے گئے کوشچن نمبر 2 پر. کوشچن نمبر بی پر کاؤنٹ بیکورڈز ان ٹینز. اس میں بھی 10 کر کے آپ کو بیکورڈ گنتی گننی ہے 3254 سے 3000 صحیح ہے 150 تک. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے 3254. اس میں سے 10 کم کریں گے تو 3244. صحیح ہے، اسی طرح سے 3234. ایسے لکھتے لکھتے آپ کب تک، جب تک کہ آپ 3150 تک نہ پہنچیں اس کے قریب، اور اس کو پاس کر جائیں. لفظ لکھا ہوا انٹل یو پاس، جب تک کہ آپ 3150 کو پاس نہ کر دیں. بھی آپ کو ایسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہم سی کی جانب. کاؤنٹ بیکورڈز ان فائیوز. اب آپ کو 5 کا گیپ لے کے الٹی گنتی لکھنی ہے
3250 سے شروع کرنا ہے اور 3200 تک ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ خود کیجیے. 5 کا گیپ کر کے الٹی گنتی لکھنی ہے. اگلا ڈی میں ہے کاؤنٹ بیکورڈس ان 5. پھر 5 کی گنتی بیکورڈس میں جا کے لکھنی ہے جب تک کہ آپ 3180 کو پاس نہ کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ای کا کام کرنا ہے. کاؤنٹ بیکورڈس ان 25 فرام 3250 ڈاؤن ٹو 3100. 25 کا گیپ لے کے پیچھے چلنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ لکھا ہوا 3250، یہ 250 ہے، اس میں سے 25 کم کریں گے کیا رہ جائے گا؟ 225 رہ جائے گا. 3225. پھر 25 کم کیجیے تو 3200 رہ گیا. پھر 25 کم کیجیے تو 3175 رہ گیا. پھر 25 کم کیجیے 3150 رہ گیا. پھر 25 کم کیجیے 3125 رہ گیا. پھر 25 کم کیجیے 3100 رہ گیا. آپ کو آنا کہاں تک تھا؟ 100 تک ہی آنا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ 25 کا گیپ لے کے آپ کو یہ والا سوال کرنا. اب ہم چلے گئے کوشچن نمبر ای پر. کاؤنٹ بیکورڈ ان 50. اب 50 کی گیپ لے کے آپ کو الٹی گنتی لکھنی ہے 3250 سے لے کے 3000 تک. صحیح ہے، یہ سوال آپ کو کرنے ہیں. ابھی آپ ویڈیو کو پاز کریں اور یہ سارے سوالات اپنی کاپی میں حل کریں. چلیے اب ہم جا رہے ہیں اگلے سوال کی جانب. کوشچن نمبر 6 ہم کرنے جا رہے ہیں. Write down the numbers that should be in the blocks in the diagram. For example, the answer for A is 2600. ٹھیک ہے، آپ کو یہ نیچے ایسے دیے گئے ہیں. 1400 اس میں پلس 600 جمع کرا تو کیا بنا؟ 2000. 2000 میں 600 جمع کرا تو کیا بنے گا؟ اس اے میں آپ کو لکھنا ہے 2600 بنا. پھر اس میں 600 جمع کریں گے تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کو یہ پورا چارٹ کمپلیٹ کرنا ہے. اب یہ چارٹ آپ اپنی کاپی میں ایسے ہی ڈیزائن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ اپنی کاپی کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے نمبر ڈالیں گے. اے، پھر ڈالیں گے بی، پھر ڈالیں گے سی، پھر ڈالیں گے ڈی، پھر ڈالیں گے ای. اے بی کے بعد کیا ہے؟ سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے. اے بی سی ڈی ای. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایف جی ایچ آئی جے. ایسے نمبر ڈالیں گے. اچھا، اے میں کیا آئے گا؟ جب آپ 1400 میں 600 جمع کریں گے تو آئے گا 2000. 2000 میں 600 جمع کریں گے تو کیا آئے گا؟ 2600. اب یہاں پر آپ اے کے سامنے لکھیں گے 2600. پھر اس میں 600 کو جمع کریں گے تو کیا آئے گا؟ 3000 اینڈ 100. 200. 3000 اینڈ 200. یہ بی کے سامنے لکھیں گے. پھر آپ اس میں 600 جمع کریں گے تو کیا آئے گا؟ 3000 اینڈ 800. پھر آپ اس میں 6000 جمع کریں گے تو کیا آئے گا؟ 800 4 4400. ٹھیک ہے، ایسے 600 آپ جمع کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے ای کے سامنے کیا آئے گا، ایف کے سامنے کیا آئے گا، جی میں کیا آئے گا، ایچ میں کیا ہے، آئی میں کیا ہے، جے میں کیا ہے. یہ سارے آپ اپنی کاپی میں ورٹیکل 5 لائنوں 1 2 3 4 5 لائنوں میں ورٹیکل
ایسے نمبر اے بنا کے، نمبر بی بنا کے، نمبر سی بنا کے آپ اس کے سامنے اس میں جو نمبر آئے گا وہ آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ویڈیو پاس کیجیے اور ویڈیو پاس کر کے یہ والا سوال حل کیجیے. چلیں اب اگلا سوال حل کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اگلا سوال حل کرنے سے پہلے کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں یہاں، ہم ان انسٹرکشن کو پہلے توجہ سے سنتے ہیں. دا ڈیش سائن اور اسمالر دین، یہ والا جو سائن ہوتا ہے یہ سائن کہلاتا ہے اسمالر. ٹھیک ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اسمالر. اسمالر کا مطلب چھوٹا. اور یہ والا جو سائن ہے یہ کہلاتا ہے بگر، بڑا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں یہ لکھوں 5 از اسمالر دین 12. صحیح، 5 چھوٹا ہے 12 سے. یہاں لکھوں 3 از گریٹر دین 1 یا بگر دین 1. تو یہ جو سائن ہے یہ آپ کو چھوٹے ہونے کی بارے میں بتاتا ہے، اور یہ والا جو سائن ہے وہ بڑے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں. دا سائن فار اسمالر دین بی یوز ٹو اسٹیٹ دیٹ ون نمبر از اسمالر دین دا ادر. یہ والا سائن آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ کو ایک نمبر کو دوسرے نمبر سے اسمالر قرار دینا ہو، چھوٹا بتانا ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وی کین رائٹ 23 از لیس دین یا اسمالر دین 24 اینڈ 1999 از اسمالر دین 9991. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ والا جو سائن ہے وہ بگر کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی ایگزامپل یہاں دی ہے 24 از بگر دین 23 اور 3492 از بگر دین 1274. ٹھیک ہے، اب یہ سائن آپ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ والے سوالات حل کرنے. کوشچن نمبر 7. کوشچن نمبر 7 کیا ہے پڑھتے ہیں. ان ایچ کیس ڈیسائڈ وچ از دا بگر آف دا ٹو نمبرس. ہر کیس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا جو ہے وہ بگر آف دا ٹو نمبر، دو نمبر میں سے کون سا بگر ہے. یوز دا اسمالر دین سائن اور گریٹر دین. اب جیسے یہ آپ کے پاس لکھے ہوا ہے ایک لفظ، ایک 3492 اور یہ لکھا ہے 9000. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں میں اسمالر کون ہے، ان دونوں کے بیچ میں کون سا سائن آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے یہ اسمال ہے اور یہ بگر ہے. جب میں اس کا جواب لکھوں گا کاپی میں تو ایسے لکھوں گا 3492 is smaller than 9002. ٹھیک ہے، یہ اے کا جواب ایسے آپ کو لکھنا ہے. پھر اسی طرح آپ کو بی کا فیصلہ کرنا ہے کہ بی کے بارے میں آپ کیا لکھیں گے. 6768 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 6879 ہے. جب بھی آپ دو چیزوں کو کمپیئر کریں گے آپ سب سے پہلے اس کا یہ والا ڈیجٹس دیکھا کریں. یہ 1000 کا ڈیجٹس ہے 6 اور یہ بھی 1000 کا ڈیجٹ ہے 6، یہ دونوں تو برابر ہے. اس کے بعد آپ 100 والا ڈیجٹ دیکھیں. 100 والا ڈیجٹ ہے 7 اور اس کا 100 والا ڈیجٹ ہے 8. کون سا بڑا ہے؟ یہ بڑا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا. اس کے بیچ میں کون سا سائن آ جائے گا؟ اسمالر دین. ٹھیک ہے، اسی طرح کا فیصلہ آپ کو اے کے لیے کرنا ہے، بی کے لیے کرنا ہے، سی کے لیے اور ڈی کے لیے، اور ایسے باضابطہ لکھنا ہے. بی جب آپ حل کریں گے کاپی میں ایسے لکھیں گے
768 is smaller than 6879. ٹھیک ہے، ایسے جواب آپ کو لکھنا ہے بی کا، پھر ایسے ہی سی کا، پھر ایسے ہی ڈی کا۔ اب آپ ویڈیو کو روکیے اور روک کے یہ والے سارے سوال بھی حل کیجیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہو گیا، 3 کلاسز میں ہم نے پہلا چیپٹر اپنا ختم کر لیا۔ اب ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کا دوسرا چیپٹر شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک کے لیے ہم سارا کام آپ کمپلیٹ کیجئے گا، سارے سوالات آپ کی کاپی میں مکمل ہونے چاہیے، اور بچے جب کام مکمل کر لیں تو اس کی تصویر کھینچ کے میرے نمبر پہ واٹس اپ مجھے کریں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے، اس میں کیا غلطی ہے، اور میں آپ کو بتا سکوں کہ کہاں آپ نے غلطی کی ہے اور کون سا سوال آپ نے صحیح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چل اللہ حافظ۔